اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز حلال مشکلات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ایک مشکل کا آپ سامنے ذکر کریں گے اور پھر اس کا علاج بتائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، غم کا شکار ہوتے ہیں، حزن و ملال کا شکار ہوتے ہیں۔ مختلف طرح کا ان کو غم ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم ان کو لاحق ہونا ہی ہونا ہے، اس سے کوئی راہ فرار بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ایسے میں پہلے بات یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ غم کا سبب کیا ہے، اسباب غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی سہارا لیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن کے لیے کبھی آپ غم میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلی بات، بہت کچھ سوچنا چھوڑ دیجئے۔ کبھی کبھی لوگوں کو آئندہ کا غم ہوتا ہے، آئندہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگلا کس نے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پچھلے کا غم ہوتا ہے، جو گزر گیا چھوڑ دیجئے اس کو۔ بہت سے لوگوں کو حالات کا غم ہوتا ہے، حالات سے نپٹنا سیکھیے، فائٹ کرنا سیکھیے۔ حالات کبھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو یہ چیزیں خیال رکھنی چاہیے کہ جو گزر گیا اس کا غم نہیں کرنا، جو آنے والا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہنے والے ہیں، لہذا دعا کریے، انشاءاللہ اللہ آپ کے غم کو، اس ڈپریشن کو دور کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ قصص کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیے تو اللہ کے حکم سے اس کے رنج و علم کو دور کرے گا۔ سورہ قصص کو کاغذ پہ لکھنا اور اس کو دھل کے پینا۔ میں لکھ کے دھل کے پینے کے سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی یہ حکم ہو کہ آپ کسی چیز کو لکھ کے اس کو دھل کے پیئے تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کاغذ پہ اگر کوئی سورہ لکھتے ہیں تو جیل پین وغیرہ سے نہ لکھیے، اس لیے کہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ زعفران سے لکھیے، تھوڑا زعفران لے کے بھگا لیجیے۔ ضروری نہیں کہ بہت ڈارک ہو، دکھ کیا لکھا ہوا ہے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر زعفران کو بھگا لیا آپ نے اور کاغذ پہ چلا لیا، اس کو ہلکا ہلکا بھی دکھ رہا ہے تو لکھا ہوا ہے، اس کا ٹینشن نہیں رہنا کہ پین سے بہت اچھا سے لکھ کے آ رہا ہے، ڈارک لکھ کے آ رہا ہے، دکھ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، اور زعفران سے دکھ نہیں آتا، نہیں پرابلم۔ آپ زعفران سے لکھیے، ہلکا ہلکا دکھ رہا ہے اتنا کافی ہے۔ زعفران سے لکھا ہوا اس کا، زعفران کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان نہیں، لہذا کیمیکل سے پرہیز کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لکھیے تو باوضو رہیے، بغیر وضو سوروں کو، آیتوں کو نہیں لکھیے، ٹھیک ہے؟ اور لکھنے کے بعد دھل دیا، کاغذ پی لیا، وہ کاغذ کیا کرنا؟ اس کاغذ کو ایسی جگہ رکھنا کہ جس سے اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے، ٹھیک؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ قصص کو لکھ کر، کاغذ پہ لکھ کے اس کو دھل کے پینے سے انسان کا غم علم، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 92 ٹائم، 92 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا غم علم کو، رنج و غم کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان تنجینی من ھذا الغم۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں: اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان تنجینی من ھذا الغم۔ 92 ٹائم پڑھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور اکثر پڑھیے، اور کبھی کبھی اگر غم دور نہیں ہو تو ایک بار اور پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کا رنج و غم دور ہو جائے گا۔ آیت اللہ کشمیری ایک عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ 7 روز تک اگر سورہ علم نشرح لک صدرک، سورہ تیسرے پارے کی سورہ ہے، سورہ علم نشرح کو 7 مرتبہ، 7 روز تک سورہ علم نشرح کو ایک بار صبح اور ایک بار شام میں تلاوت کر لیا جائے تو انشاءاللہ حزن و غم دور۔ سورہ علم نشرح ایک بار صبح پڑھ لیجئے، ایک بار شام۔ سورہ علم نشرح تیسرے پارے ایک چھوٹا سورہ ہے،
آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ نماز فجر بعد کلمہ شاہ پڑھ لیجئے، مغرب بعد کلمہ شاہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ رنج و غم آپ کا دور ہو جائے گا۔ اللہ دعائے پالنے والے تمام اللہ کے بندوں کے تمام رنج و غم کو ان سے دور فرما، انہیں خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔